زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو باکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. یعنی جب وہ فوت ہوگا تو ایسا شخص جو اپنے والدین دونوں یا کسی ایک جو فوت ہو گئے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کی آپ نے فضیلت سماعت کی، اسے حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب. اور یہ کس قدر رب کی رحمت اور رب کا کرم ہے کہ ماں زندہ ہے اور بیٹا اگر ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا. اب ماں دنیا سے چلی گئی لیکن یہی بیٹا جب ماں کی قبر پہ چلا جائے تو اس کا وہ ثواب اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کی زیارت کرنے پر بھی اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ حدیث دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی، باپ کے لیے، کسی ایک کی قبر کی زیارت کہہ رہے یا دونوں کی قبر کی زیارت کہہ رہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور اس سے یعنی جس نے حج کیا مزید 10 حج کا ثواب ملے گا. کس قدر برکت ہے اس میں. تو جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے بلکہ مزید حج کا ثواب ہاتھ آئے. اگر ماں یا والد میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ کے بدل میں حج کرے. اس کی ساری تفصیل آپ کو امیر اہل سنت کی تصنیف رفیق الحرمین جو حج کی کتاب ہے اس سے آپ دے سکتے ہیں. مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً یہ کتاب دستیاب ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک بھی سماعت کیجئے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا. جو اسے خیرات کی اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. یہ سب ماں باپ کے لیے الحمدللہ ہے. اور یہاں تک کنز العمال کی حدیث پاک میں آیا، عبرت والی بات ہے کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے. تو رزق میں برکت کا ایک سبب ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے، اور جس کا رزق قطع ہو گیا، جس کا رزق کم ہو رہا ہے، وہ اس بات پر غور بھی کر لے کہ کہیں اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک تو نہیں کر دی. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جمعہ کے روز والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے وہ بخش دیا جاتا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرے اور ان کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو سورہ یاسین شریف میں جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کے برابر اس کے حصے میں بخشش لکھ دی جاتی ہے، اس کے حصے میں مغفرت لکھ دی جاتی ہے. زہے قسمت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دیں، ان کی مزارات پر حاضری دیں. فی زمانہ اگرچہ ایسا کم ہے پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو جمعرات جمعہ جاتے ہیں، مگر اکثریت اب وہ رہ گئی ہمارے یہاں
عید کے دن چلے جائیں گے ماں باپ کی قبروں پر، حالانکہ جو کثرت سے والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! صرف یہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں گے، ان کی قبروں پر جائیں گے، جبکہ گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن روایتوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ مرنے والا جس سے محبت کرتا تھا، جب وہ اس کی قبر پر آتا ہے تو اس کے آنے سے قبر والے کو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ یعنی جب اولاد ماں باپ کی قبر پہ جائے اور جا کر فاتحہ کرے، ایصال ثواب وہاں بیٹھ کر کرے، تو اس کو فرحت ہوتی ہے، ماں باپ کو فرحت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین اگر دونوں انتقال کر گئے تو وہ، ورنہ کسی ایک یا باپ انتقال کرے یا ماں انتقال کر گئی تو ان کی قبر کی زیارت کو جاتا رہے، بالخصوص جمعہ کو۔ اور جمعہ کو بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں بھی افضل وقت وہ ہے فجر کی نماز کے بعد۔ فتاوی رضویہ میں اس طرح کے باتیں موجود ہیں، تو نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو ان کی قبروں کی زیارت کے لیے ضرور جایا کریں گے۔ بعض کے ماں باپ کو انتقال ہوئے، گزر گیا، کوئی اولاد خدا بوڑھی ہو گئی ہے، اب تو وہ قریب ہے کہ اب اس کی بھی قبر بھرنے والی ہوگی، تو موت کا تو خیر پتہ نہیں ہے کب کس کو موت آ جائے، لیکن ایک عمر کے حساب سے ایک اندازہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اب بڑھاپا ہو گیا، بڑھاپے کے بعد کوئی مزید منزل نہیں ہے نا، بڑھاپے کے بعد صرف موت ہے۔ جوانی کے بعد ایک منزل ہوتی ہے جناب کہ اب ادھیر پن آئے گا، اب ادھیر پن کے بعد جناب ایک منزل ہے کہ اب بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد اب کوئی منزل نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد اب ایک ہی منزل ہے اور اس کا نام ہے موت۔ اب موت ہی کی منزل آنی ہے کہ جناب مرحوم انتقال کر گئے، وہ دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہے، رات گزر جائے گی، کچھ دنوں کے بعد پھر 40واں بھی آ جائے گا دیکھتے دیکھتے، پھر برسی منائی جائے گی، بزرگ ہوتے تو عرس منائے جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کا یہ کہ بزرگ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ عموماً اس طرح گھروں میں ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا ہے تو پھر برسی ہوتی ہے، 40ویں کے بعد برسی ہوتی ہے، تو اور اگر اس طرح کا کوئی مدنی ماحول میسر ہو تو پھر ایسا کوئی تیجے کا اجتماع ہو جاتا ہے، سویم کا اجتماع ہو جاتا ہے، کوئی 40ویں کا اجتماع ہو جاتا ہے، کوئی ایصال ثواب کی ترکیب بنتی ہے، ورنہ عموماً اب تو یہ بھی گیا بہت زیادہ، کسی مسجد کے اندر 1-8 گھنٹے کے لیے سویم کی ترکیب بن جاتی ہے اور بعض لوگ چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ عموماً ہمارے یہاں باب المدینہ میں معروف 1-2 مساجد ہیں، وہاں تسبیح رکھ دی جاتی ہے، سپارے رکھ دیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، اس میں بھی مرحوم کی محبت میں کون آیا اور مرحوم کے ورثہ کو خوش کرنے کے لیے کون آیا، دولت کے لیے کون آیا، شہرت کے لیے کون آیا، عزت کے لیے کون آیا، بدنامی سے بچنے کے لیے کون آیا، یہ سارے مناظر دیکھے بھالے ہیں، کوئی نئی بات میں کر نہیں رہا۔ عموماً اس طرح ہی ہوتا ہے، مرنے والے سے، دنیا سے جانے والے سے عموماً کس کو کتنی ہمدردی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے کہ ابھی مرحوم کے صاحبزادے نے مجھے دیا ہے، یہ لکھا ہوا کہ غلامی امیر اہل سنت، کیونکہ یہ امیر سنت کے مرید ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ الحمدللہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ غلامی امیر سنت کی برکت سے اور مدنی ماحول کی برکت سے میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایصال ثواب میں ڈھیروں ڈھیر قرآن پاک، درود پاک، استغفار اور